صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کر کے اس کا ترجمہ عرض کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات کو سمجھنا تمام امت کے لیے فرض عین ہے۔ دنیا کی تعلیم جب تک کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرے اس کو اعلیٰ جگہ دنیا میں نہیں ملتی۔ بغیر سکول گئے ہوئے تعلیم کیے ہوئے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ کسی کو چیف جسٹس بنا دے، لیکن اللہ اس طرح نہیں کرتا۔ اور آپ حضرات بھی جو اسکول پڑھا ہوا نہ ہو، علم حاصل کیا ہوا نہ ہو، اس کے چیف جسٹس بننے کی دعا آپ کسی سے نہیں کراتے۔ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر تعلیم کے اس مقام پر لے جائے؟ یقیناً آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، لیکن اس قدرت پر آپ نہیں جاتے۔ دوستو، یہی حالت ہے آخرت کے معاملے میں۔ جب تک آپ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ کو آخرت میں اعلیٰ جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، پھر تفصیلی بات جو ہے حضرت کریں گے اور انوار پھیلائیں گے۔ آپ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا فریقین کی نجات کا سبب بن جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ اتقوا اللہ، یہ فرض ہے اللہ سے ڈرنا۔ ہر معاملے میں آپ اللہ سے ڈریں۔ ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے، آپ باپ کو چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر عمل کریں۔ برادری کو چھوڑ دیں، خاندان کو چھوڑ دیں، رسم و رواجوں کو چھوڑ دیں، شادی خوشی غمی میں آپ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں، برادری کا، عورتوں کا، ان کا خیال نہ رکھیں۔ ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں، پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں۔ عموماً ہماری جماعت پر، اشاعت التوحید و سنہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ وسیلہ کے قائل نہیں ہیں۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھیں۔ دودھ پینا کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ہے کہ دودھ ممنوع ہے، لیکن حلال جانور کا، گدی کا دودھ پینا، کتیا کا دودھ پینا، یہ حلال نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی دودھ ہے۔ وسیلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے اپنے پہنچنے تک، وہ وسیلہ، اس پر عمل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اور ایک وسیلہ وہ ہے جو مشرک دماغ نے گھڑا ہے، ہم اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں جو مشرکین کا گھڑا ہوا ہے، یعنی ناپاک جانور کے دودھ کے قائل نہیں ہیں۔ آپ ہر قسم کا ہمیں دودھ نہ دے، دودھ ہو تو حلال جانور کو ہو، وسیلہ ہو تو وہ وسیلہ ہو جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اس کے قائل ہے۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا وسیلہ بنایا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ ساری کائنات کے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ وسیلہ ہے، اس کے بغیر آپ جنت تک، اس کے بغیر اللہ تک، اس کے بغیر نیکی تک، اس کے بغیر کمال تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ نے یہ کہاں پر فرمایا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرا پیغمبر اعلان کر، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، یُحْبِبْکُمُ اللہ، یہ وسیلہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ وسیلہ ہے نیکی تک پہنچنے کا، یہ وسیلہ ہے جنت تک پہنچنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال کر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، بس یہ وسیلہ۔ وہ کون کون سا؟ جس چیز کا نبی پاک نے حکم دیا ہے، آپ نے عمل نہ بھی کیا ہو، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ جیسے اذان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی نہیں دی۔ اور جس چیز سے روک دیا ہے، آپ اگر ساری زندگی میں بھی عمل کرتے رہے ہوں، ہم نے رک جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تیری 10 عورتیں ہیں، 6 کو چھوڑ دے، 4۔ اور نبی پاک کی آپ اپنی 11 تھی، اس کو عمل کو پیش نہیں کر سکتے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا نبی حکم دے اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے روک دیں وہاں سے رک جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے لے کر جب تکبیر تحریم اللہ اکبر کی راہ سے لے کر السلام علیکم یہاں تک، یہ جو سلام ہے اس کے اندر عام نماز میں رفع یدین سے منع کر دیا ہے۔ آپ اگر کرتے بھی رہے ہوں لیکن ہم نے منع ہے۔ اس کو نو فی الصلاۃ، صحابہ رفع یدین کر رہے تھے، نبی پاک نے منع فرما دیا۔ اور جہاں آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، حکم نہ دیا ہو، روکا بھی نہ ہو، وہاں آپ کا مبارک عمل دیکھیں۔ جو آپ نے عمل کیا ہے تو وہاں کرنا فرض ہے، جو نہیں کیا تو وہاں نہ کرنا فرض ہے۔ جنازے کے بعد دعا آپ نے نہیں مانگی، نہ مانگنا فرض ہے۔ عید میلاد کے جلوس کا نہ حکم دیا ہے، نہ روکا ہے، نہ عمل کیا ہے، وہ جلوس نہیں آئے۔ مسلمانوں کا مظاہرہ مسجد میں ہوتا ہے یا میدان جنگ میں ہوتا ہے، گلیوں میں مسلمانوں کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ یہ مذہبی مظاہرہ یورپ امریکہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی جو بھی عمل ہو، آپ کا وہاں آپ کی مہر نہیں ہے، وہ نقلی عبادت ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے۔ نبی پاک کی ذات کو نیکی میں وسیلہ پہ کرنا ضروری ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر۔ ڈرنے کی شکل جو ہے وہ نبی پاک کی ذات اقدس ہے۔ دعاؤں میں جب آپ دعا مانگتے ہیں، للہ الاسماء الحسنی، سب ججتے نام اللہ کے ہیں، فادعوہ بہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ کے نام کے وسیلے سے دعا کریں۔ اور کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ وسیلہ کرنے کی دعا میں اجازت دی ہو۔ جب نبی پاک نے نہیں دی تو دوسروں کو شریعت بنانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو مشرکانہ وسیلہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ انتہا درجے کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو ان کے نفع کے مالک نہیں ہیں، نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ کسی قبر پر جا کر، کسی تھلے پر جا کر، کسی اچھا مقام پر جا کر، کسی مسجد میں جا کر جناب ذات اقدس کا وسیلہ جو ہے صرف اللہ کے نام کا وسیلہ ہے، نہ کسی کے ولی کا، نہ نبی کا، نہ کسی اور کا وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ وہی ہوگا کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے
یہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، اور تمام احادیث میں ایک حدیث بھی نہیں آتی کہ آپ مسجد میں آئیں تو آدم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں، باہر نکلے تو میرا وسیلہ پیش کریں، میری قبر مبارک پر آئیں تو میرے نام کے وسیلے کی دعا کریں، کہیں بھی نہیں۔ للہ الاسماء الحسنی۔ اور اگر وسیلہ اگر پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے نیک عملوں کا وسیلہ پیش کرو، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، دین کے معاملے میں آپ جہاد کریں، اور جو وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں، کبھی تھلے کے آگے جھکتے ہیں، کبھی گھوڑے کے آگے جھکتے ہیں، کبھی بت کے آگے جھکتے ہیں، کبھی آگ کے آگے جھکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ جس کو آپ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، اس کی مثال اس شخص کے ہے جو دریا میں جا کر دریا کو وسیلہ کہتا ہے کہ میرے منہ میں آ جا، وہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ وسیلہ کافروں کا ہے، آپ وہ وسیلہ تلاش کریں جو نبی پاک کی ذات اقدس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔